بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدوم کا سبق نمبر 75 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اپنے ضد کے حوالے سے تمہیدی گفتگو کو، اور اس کو انشاءاللہ اختتام تک لے کر جائیں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے ضد کے حوالے سے کچھ مسائل آتے ہیں کہ جس کو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو تھا ہمارا مال نزاع کی تشخیص کرنا، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم کچھ اصطلاحات کی وضاحت کریں گے تاکہ آپ کے لیے واضح ہو سکے کہ ضد کے عنوان میں ہم جس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اس سے ہماری مراد کیا ہے۔ ہم نے کہا تھا ہم 3 طرح کی اصطلاحات کی وضاحت کریں گے، 2 اصطلاحات کی وضاحت ہم نے کل کے درس میں کر دی تھی۔ آج انشاءاللہ تیسری اصطلاح کی وضاحت کریں گے جو کہ نہی کے حوالے سے، کہ نہی سے ہماری مراد کیا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں جو امر ہے، آیا اس کی نہی سے ضد کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں۔ یہ جو نہی ہے، اس نہی سے مراد کیا فرماتے ہیں؟ مسئلہ ضد میں اصولیوں کی نہی سے مراد نہی مولوی غیری اور نہی طبعی مراد ہے، یعنی مولا کی جانب سے آنے والا جو حکم ہے وہ مأمور بہ کے علاوہ آیا کوئی نہی طبعی کو بھی بیان کرتا ہے یا بیان نہیں کرتا۔ یعنی مولا نے کہا صلی نماز پڑھ، یہ جو صلی نماز پڑھنے کا حکم ہے، آیا اسی کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسا امر غیری موجود ہے کہ جس سے ہم سمجھ سکیں کہ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تو نے کھانا نہیں کھانا، نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تو نے پانی نہیں پینا، نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تو نے سونا نہیں۔ یعنی دیگر جتنے بھی اس کی ازداد ہیں، تمام ازداد کو ترک کر کے اس کو بجا لانا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی مراد نہیں سے یہ ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہم نے حصہ اول کی مباحث نہیں میں اس بات کی جانب اشارہ کیا تھا کہ نہیں کے معنی کے اعتبار سے اصولیوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر کے نزدیک نہیں کا معنی ہے طلب الترک، یعنی ترک کو طلب کرنا، لیکن مصنف نے چونکہ اس معنی کو باطل قرار دیا تھا لہٰذا وہ اصولیوں کے اس مشہور معنی کو قبول نہیں فرماتے، اور کہا تھا کہ طلب ترک اس سے مراد نہیں بلکہ نہیں سے مراد زجر فعل ہے۔ پھر سوال یہ اٹھایا تھا کہ نہیں کا مطلوب آیا صرف ترک ہوتا ہے یا کف نفس ہوتا ہے؟ بعض کے نزدیک صرف ترک تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عقل اس بات کا فیصلہ دیتی ہے، لیکن دیگر بعض کے نزدیک کف نفس کا ہونا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو ترک ہے وہ ترک امر عدمی ہے، اور امر عدمی جو ہوتا ہے وہ مکلف کی قدرت سے باہر ہوتا ہے، تو لہذا جو چیز مکلف کی قدرت میں نہ ہو مولا اس کے بارے میں اس کو مکلف قرار نہیں دے سکتا۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ چونکہ ترک امر عدمی ہے لہٰذا یہاں پہ کف نفس کا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال یہ بات ہم نے گزشتہ ابحاث میں اصول فقہ کے حصہ اول میں اس بات کو بیان کر دیا تھا، لیکن فرماتے ان 2 باتوں کو بیان کرنے کے بعد مصنف نے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک یہاں پہ اصلاً یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک نہیں کا جو معنی مطابقی ہے وہ زجر اور رد از فعل ہے، یعنی فعل سے روکنا ہے اور منع کرنا ہے، اور مانند امر جو ہے وہ یہ بھی فعل سے متعلق ہوتا ہے، البتہ اس میں طلب و ترک والا معنی نہیں پایا جاتا، اگرچہ اس کا لازمہ ہے لیکن وہ اس کا معنی مطابقی نہیں ہو سکتا۔ فرماتے پس جس طرح امر فعل پہ ابھارتا ہے اسی طرح نہیں بھی زجر پر ابھارتے، فرماتے طلب و ترک آ جائے گا۔ فرماتے جو طلب و ترک ہے وہ اس کا معنی التزامی ہے، نہ کہ معنی مطابقی۔ اصولی حضرات معنی مطابقی اور معنی التزامی خلط کر دیتے ہیں، اور جو اس کا معنی التزامی ہے اسی کو اٹھا کر اس کا معنی مطابقی بنا دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر نہیں کا معنی طلب و ترک کیا جائے تو ضد عام میں ہماری بحث جاری نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ ضد عام کا معنی بھی مطلق ترک ہے، پس جب نفی اور نفی اس بات میں بدل جائیں گے تو پس ترک و ترک سے مراد کیا ہوگا؟ فعل ہوگا۔ تو فرماتے یعنی ضد عام میں بحث کا مطلب اس ضد کی انجام دہی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ یعنی مصنف فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ضد عام کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو آپ ہرگز طلب و ترک والا معنی مراد نہیں لے سکتے، بلکہ آپ کو ہر حال میں زجر اور ردع والا معنی مراد لینا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ طلب و ترک کا مطلب کیا ہے؟ ترک کو طلب کرنا۔ اس کی ضد کا مطلب کیا ہوگا؟ ترک کو طلب کرنا۔ فرماتے ہیں ترک و ترک یعنی نفی نفی جمع ہو جائیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ طلب کا معنی وہاں پہ آ جائے گا، یعنی ضد کو طلب کرنا۔ فرماتے ہیں یہ معنی درست شمار نہیں ہوگا۔ ممکن ہے فرماتے کوئی یہاں پہ یہ کہے کہ کسی چیز کا امر کرنا اس کی عین ضد عام کا تقاضا کرے گی، یعنی صلی کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی لا تترک الصلاۃ، مولا اگر کہتا ہے نماز پڑھ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تو نماز کو ترک نہ کر، یعنی یہی ضد عام ہے۔ پاس فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی چاہے آپ اس امر کا معنی لے لیں، صلی کا معنی لے لیں، یا آپ اس کی ضد عام کا معنی لے لیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں، یعنی امر کا معنی اور ضد عام کا معنی ایک ہی ہوگا۔ اس صورت میں جو مصنف نے کہا تھا کہ فعلیت کی صورت میں حکم آئے گا،
فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا تھا ضد عام باس نہیں ہوگی، جو اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں امر کو دیکھیں اور ضد عام کو دیکھیں، دونوں کے معنی میں فرق نہیں پا جاتا، لیکن مصنف اس قول کو باطل قرار دیتے ہیں اور عینیت والے قول کو قبول نہیں فرماتے۔ پس ضد عام باس اسی صورت میں صحیح ہوگی اگر ہم اسے زجر اور ردع کا معنی مراد لیں گے، اگر ہم اسے طلب ترک والا معنی مراد دیتے ہیں تو اس صورت میں ہماری بحث بھی اس میں جاری نہیں ہوگی۔ مقدمات کو بیان کرنے کے بعد مصنف اپنے محل نزاع کی تشخیص فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جب مولا ہمیں کسی چیز کا امر کرتا ہے تو ہماری عقل کہتی ہے کہ حقیقت میں اس کی تمام اضداد کو ترک کیا جائے۔ کیوں؟ یعنی اگر مولا کہتا ہے اس چیز کو انجام دینا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اسی کو انجام دینا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو انجام نہیں دینا۔ تو فرماتے ہیں گویا کہ اس کی تمام اضداد کو ترک کیا جائے گا، چاہے وہ عام ہو یا پھر خاص ہو۔ کیوں؟ جب ہم نے مامور بھی کو انجام دینا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی تمام اضداد کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب نماز پڑھنی ہے تو کھانا کو چھوڑنا ہوگا، جب نماز پڑھنی ہے تو سونے کو چھوڑنا ہوگا، جب نماز پڑھنی ہے تو دیگر تمام افعال کو ترک کرنا ہوگا تاکہ ہم مامور بھی کو انجام دے سکیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل سوال ہمارا اس ضد کے باب میں یہ ہے کہ کیا شارع کی طرف سے بھی کوئی نہی شرعی طبعی موجود ہے جو ان اضداد کے ترک کرنے کو بیان کرے؟ یعنی ہماری گفتگو اسی نہی مولوی کے بارے میں ہوگی جو کہ مولا کی جانب سے آ رہی ہوگی، یعنی ضد کے باب میں ہماری جو بحث کا عنوان اور مرکز ہے وہ یہی والی نہی مولوی طبعی ہے کہ جو ہمارے لیے اس ضد کو بیان کرتی ہے۔ فرماتے پھر یہ سوال اٹھے گا کہ یہ جو نہیں تقاضا کر رہی ہے، تقاضا کس صورت میں آیا؟ دلالت لفظیہ سے میں سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی جو مولا صلی کا لفظ استعمال کر رہا ہے آیا اس کے اندر کوئی ایسی دلالت موجود ہے یا نہ لفظ کے اندر دلالت موجود نہیں، بلکہ ہماری عقل کہتی ہے کہ صلی کا مطلب کیا ہے کہ اس کی تمام اضداد کو ترک کیا جائے گا۔ مصنف یہاں سے اپنی بحث کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ضد عام میں اور دوسری ضد خاص میں بیان کرتے ہیں۔ چونکہ دونوں کا حکم الگ ہے لہٰذا ان دونوں کو الگ الگ جداگانہ بیان کرنا ضروری ہے۔ غور کیجیے گا عبارت پہ، الثالث النہی ویراد بہ النہی المولوی من الشارع وان کان طبعیا۔ فرماتے اس سے مراد وہ نہی مولوی ہے جو کہ شارع کی جانب سے آ رہی ہو اگرچہ وہ طبعی ہی کیوں نہ ہو، کا وجوب المقدمۃ الغیر الطبعی، جیسے مقدمہ کا واجب غیر طبعی ہونا، جیسا کہ ہم نے اس کو مقدمہ واجب میں بیان کیا تھا کہ یعنی جو مقدمہ ہوتا ہے وہ واجب طبعی غیری ہوتا ہے۔ والنہی معناہ المطابقی، فرماتے ہیں نہیں کا جو معنی مطابقی کیا ہے، کما سبق فی مبحث النواہی، جیسا کہ ہم اصول فقہ کے پہلے حصے میں اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ نہیں کا جو معنی مطابقی مصنف کے نزدیک ہے هو الزجر والردع اما تعلق بھی، کہ یہ نہیں جس چیز کے متعلق ہو رہی ہو اس فعل سے زجر کرنا اور اس فعل سے روکنا اور منع کرنا نہیں کہلاتا ہے۔ وفسرہ المتقدمون بطلب ترک، البتہ جو متقدمین علماء ہیں، جو مشہور علماء ہیں، انہوں نے نہیں کا معنی جو ہے وہ طلب ترک کیا ہے، حالانکہ مصنف فرماتے ہیں وہو واو حالیہ وہو تفسیر باللازم معناہ، حقیقت میں دیکھا جائے تو طلب ترک کا جو معنی ہے وہ اس کا معنی التزامی کے ذریعے تفسیر کرنا، یعنی معنی مطابقی کے اعتبار سے تفسیر نہیں ہے بلکہ معنی التزامی کے ذریعے تفسیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں کا معنی مطابقی یہی زجر ہے، لیکن اس زجر کا جو لازم ہے وہ کیا ہے؟ طلب الترک ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ فَرَضُوهُ كَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ مَعْنَهُ الْمُطَابِقِ، فرماتے لیکن ان متقدمین حضرات نے اس کے معنی التزامی کو معنی مطابقی فرض کر کے نہیں کی تعریف بیان کر دی ہے۔ وَلِذَا اعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فرماتے اسی بنا پر بعض افراد نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے، جو ہم نے کہا تھا پیچھے کہ آیا اس طلب سے مراد کیا ہے؟ صرف طلب ترک مراد ہے، یعنی صرف ترک کو طلب کیا جا رہا ہے، یا اس سے مراد کف النفس کو طلب کیا جا رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو افراد کف النفس کے قائل تھے انہوں نے اعتراض کیا طلب ترک والوں پہ کہ چونکہ ترک امر عدمی ہے لہذا اس کو طلب نہیں کیا جا سکتا۔ فقال ان طلب ترک محال، طلب ترک اصلا محال ہے، امر عدمی ہے، فلا بد ان یکون المطلوب الکف، بس ضروری ہے کہ مطلوب جو ہے وہ کف نفس ہونا چاہیے کیونکہ وہ امر وجودی ہے، امر عدمی کو اصلا مولا مکلف پر لازم قرار نہیں دے سکتا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَهَكَذَا تَنَازَعُوا فِي أَنَّ الْمَطْلُوبَ بِالنَّهْيِ التَّرْكَ وَالْكَفْرِ، اسی اعتبار سے اصولیوں میں یہ جھگڑا اور تنازع پایا جاتا ہے کہ آیا مطلوب نہیں جو ہے وہ ترک ہے یا کف نفس ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا مَعْنَى لِنِزَاعِهِمْ هَذَا إِلَّا إِذَا كَانُوا قَدْ فَرَضُوا أَنَّ مَعْنَى النَّهْيِ هُوَ الطَّلَبُ، فرماتے ہیں کہ یہ جو ترک والا معنی ہے، کف نفس والا معنی ہے، کس صورت میں آئے گا؟ اگر اصولی حضرات نہیں کی تعریف کرتے ہیں طلب و ترک کے ساتھ، اگر تو زجر اور رد کے ساتھ کرتے ہیں، فرماتے اس صورت میں اصل بحث ہی نہیں ہوگی۔ یہ بحث کب آئے گی؟ جب ہم اس سے مراد طلب ترک لیتے ہیں، فرماتے اس صورت میں نزاع ہوگا، اس کے علاوہ نزاع نہیں ہوگا۔ فَوَقَعُوا فِي حَيْرَةٍ فِي أَنَّ الْمَطْلُوبَ بِهِ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ التَّرْكُ أَوْ الْكَفُّ، پس وہ اس اعتبار سے حیرت میں واقع ہوئے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہو رہا کہ آیا اس سے مراد ترک کرنا ہے یا اس سے مراد کف نفس کرنا ہے۔
آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنَ النَّهْيِ هُوَ طَلَبُ تَرْک، فرماتے ہیں اگر تو ہم نہیں سے مراد طلب ترک کو لیتے ہیں کما ظنوا جیسا کہ مشہور اصولیوں کا یہی گمان ہے، لما کانا معنا لنزاعہم فی الضد العام، فرماتے ہیں اس صورت میں ضد عام کے حوالے سے ہم اصلا گفتگو کر ہی نہیں سکتے، بلکہ ہماری جو گفتگو ہے وہ ضد خاص میں منحصر ہوگی۔ کیوں ضد عام میں گفتگو کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرماتے اس لیے کہ فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْهُ مَعْنَاهُ عَلَى حَسْبِ ظَنِّهِمْ، فرماتے ان کے ظن کے اعتبار سے نہیں کا معنی کیا ہے؟ طلب و ترک المعمور بھی۔ جب ہم کہتے ہیں طلب و ترک کیا ہے؟ نہیں کا معنی ہے، نہیں کی ضد کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی اس نہیں کی ضد کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی نہیں کو ترک کرنا، ترک معمور بھی کے ترک کو طلب کرنا، یہ اس کی ضد کا معنی ہو جائے گا۔ فرماتے وَلَمَّا كَانَ النَّفْيُ النَّفْيَ إِثْبَاتًا، فرماتے جب نفی اور نفی کو ملائیں تو اس کا معنی اثباتی طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ فَيَرْجِعُ مَعْنَى النَّهْيِ عَنِ ضِدِّ الْعَامِ إِلَى مَعْنَى طَلَبِ فِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ، فرماتے پس اس صورت میں نفی اس بات میں بدل جائے گا اور نہیں کا معنی ضد عام کے باب میں کیا ہوگا؟ اس سے مراد یہ ہوگا کہ مامور بھی کی فعلیت کو طلب کیا جائے، یعنی ضد عام کو طلب کیا جا رہا ہے۔ فَيَكُونُ قَوْلُهُمْ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ ضِدِّ الْعَامِ، فرماتے ہیں پس یہ جو اصولی حضرات کہتے ہیں کہ آیا کسی چیز کے بارے میں امر جو ہے وہ اس کی ضد عام سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے، تقاضا نہیں کرتا، تبدیلا لللفظ، فرماتے ہیں اس کو ہم تبدیل کر دیں گے بلفظ آخر بمعنی، فرماتے ہیں اس کو ہم اس دوسرے معنی میں تبدیل کر دیں گے اور کیا کہیں گے؟ وَيَكُونُ عِبَارَةً أُخْرَى عَنِ الْقَوْلِ بِهِ، فرماتے یہ والی بات ہوگی کون سی والی؟ ان الامر بالشیء یقتضی نفسہ، آیا کسی چیز کا جو امر ہے وہ خود اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے یا تقاضا نہیں کرتا۔ وما اشد صف مثل هذا، فرماتے اس طرح کی بات سے جو ہے وہ یہاں پہ اصلا اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ کیوں؟ ہم خود امر کے حوالے سے یہاں پہ گویا کہ گفتگو کر رہے ہیں، اس کی ضد عام کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے، بس طلب و ترک کا معنی کرنے کے اعتبار سے ہماری جو بحث ہے وہ ضد عام کے باب سے خارج ہو جائے گی۔ وَلَعَلَّهُ لِأَجْلِ هَذَا التَّوَهُّمْ، فرماتے ہیں کہ اسی بنا پر وہ جو ہم نے آخر میں کہا تھا کہ چونکہ ان کے اوپر اشکال وارد ہم نے کہا کہ ضد عام کے حوالے سے گفتگو نہیں ہو سکتی، تو کسی نے جواب دیا، کیا کہا تھا کہ آپ ضد عام کا معنی کر لیں یا آپ خود امر کا معنی کر لیں، امر کے معنی میں اور ضد عام کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں عین شمار ہوتے ہیں، عینیت رکھتے ہیں، دونوں ایک جیسا معنی رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُ لِأَجْلِ هَذَا التَّوَهُّمْ، فرماتے اسی وہم کی بنا پر، کون سے وہم؟ أي التوهم أن النهي معناه طلب ترک، کہ نہیں کا جو معنی مطابق ہے وہ طلب ترک ہے، زجر فعل نہیں ہے۔ فرماتے اس معنی کا وہم کرنے کی وجہ سے ذهب بعضهم الى عینیت الامر بالشیء للنهی عن الضد العام، بعض افراد اس بات قائل ہوئے ہیں کہ خود کسی چیز کے بارے میں امر کا آ جانا حقیقت میں اس کی ضد عام سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے، اور وہی معنی چاہے آپ امر کا معنی کر لیں چاہے آپ اس کی ضد عام کا معنی کر لیں، دونوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ وبعد بیان هذه الامور الثلاثه فی تحریر محل نزاع یتضح موضع النزاع وکیفیتہ، فرماتے ہیں ان تین امور کو بیان کرنے کے بعد کون کون سے؟ کہ ہماری ضد سے مراد کیا ہے، ہمارے اقتضاء سے مراد کیا ہے، اور نہی سے ہماری مراد کیا۔ فرماتے ہیں ان تین امور کو بیان کرنے کے بعد آپ کے لیے موضع نزاع اور اس کی کیفیت واضح ہو چکی ہوگی کہ ہم جو یہاں پہ بحث کریں گے وہ کس حوالے سے کریں گے۔ فرماتے ہیں ان النزاع معناه يكون انه اذا تعلق امر بشيء هل انه لا بد ان يتعلق نهي المولى بضده العام او الخاص، کہ جب مولا کا امر کسی چیز کے ساتھ متعلق ہو جائے آیا وہاں پہ ضروری ہے کہ، یعنی ضروری سے مراد کیا ہے؟ لابدی اس ثبوت کی بات کریں۔ فرماتے آیا وہاں پہ ضروری ہے کہ مولا کی نہیں متعلق ہو جائے اس کی ضد عام کے ساتھ یا اس کی ضد خاص کے ساتھ، گویا کہ فالنزاع یکون فی ثبوت النہی المولوی عن الضد بعد فرض ثبوت الامر بشیء، کہ خود کسی چیز کا امر آ جانے کے بعد ہم جو یہاں پہ گفتگو کریں گے وہ نہی مولوی کے ثبوت کے حوالے سے کریں گے کہ آیا اس امر کے، یعنی مولا کی طرف سے امر ہے صلی نماز پڑھ، فرماتے یہ جو امر آ جانے کے بعد آیا اس صلی سے ہمیں اس کی ضد عام یا ضد خاص سمجھ میں آ رہی ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وبعد فرض ثبوت النہی فہناک نزاع آخر فی کیفیت اثبات ذلک، فرماتے پہلے اگر ہم اصل اقتضاء کو ثابت کر دیں اور کہیں کہ ہاں اس طرح کی نہیں مولوی پائی جاتی ہے، پھر ہمارے پاس دوسرا سوال اٹھے گا، کون سا والا؟ کہ یہ جو نہیں ثابت ہو رہی آیا کس طریقے سے ثابت ہو رہی ہے؟ آیا دلالت لفظیہ سے ثابت ہو رہی ہے اس کی تین قسموں میں سے کسی ایک قسم کے ذریعے، یا وہ دلالت عقلیہ سے ثابت ہو رہی ہے؟ وعلی کل حال فإن مسألتنا کما قلنا تدخل الی مسألتین، فرماتے حقیقت میں جو ہمارا مسئلہ ہے وہ دو ابحاث میں اور دو مسائل میں منحل اور تقسیم ہو جائے گا۔ احداہما فی الضد العام والثانیۃ فی الضد الخاص، پہلا ضد عام کے حوالے سے اور
دوسرا ضد خاص کے حوالے سے فیم بغل بحث عنہما فی بابین، فرماتے ہیں اسی لیے ہم ان کے حوالے سے دو ابواب میں اپنی گفتگو کو بیان کریں گے۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، نہیں کے دو معنی مطابق بیان، ایک ہے طلب ترک اور دوسرا ہے زجر و رد از فعل۔ طلب ترک کے اعتبار سے نہیں کے دو مطلوب ہیں، یا خود ترک ہے جو امر عدمی ہے، یا کف نفس جو کہ امر وجودی ہے۔ اگر ہم طلب ترک کے قائل ہوئے تو فرماتے ہیں ضد کے بارے میں بات شے اصلاً ساکت ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ نفی اور نفی کو ملانے سے اس بات فعل کا نتیجہ حاصل ہوگا جو کہ درست شمار نہیں ہوتا، یعنی وہی جو امر کا معنی ہوگا وہی معنی اس کی ضد عام کا ہوگا۔ زجر کے معنی کے اعتبار سے ضد عام اور ضد خاص دونوں کے متعلق بات ہو سکے، اگر ہم اس کا معنی زجر الفعل مراد دیتے ہیں، طلب ترک اس کا معنی مراد نہیں لیتے۔ نقطہ اتفاق تو یہ کہ اگر اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ مامور بے کی تمام ازداد کو ترک کیا جائے گا، لیکن نقطہ اختلاف یہ ہے کہ کیا شارع کی طرف سے نہیں طبعی مولوی موجود ہے جو ضد کے ترک کرنے کو بیان کرے، یا موجود نہیں ہے؟ ضد کے باب میں ہمارا جو معنی نفی ہے، جو اصل نقطہ اختلاف ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے، وہ یہی والا نقطہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔